الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ پچھلے آڈیو میں نے کچھ باتیں عرض کی، پھر اختتام وہاں پر ہوا تھا کہ نگاہوں کو روکنا ہے، نگاہیں نیچی رکھنی ہے، اس سے نگاہوں کو اگر ہم نے محفوظ کر لیا تو بھی زنا کا وہیں پر کاٹ ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، ہم اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں نا، میں نے پڑھا تھا حیات اعلیٰ حضرت میں کہ آپ کی خدمت میں کچھ نیوی کے مطلب لوگ آئے، افسران یا جو بھی نیوی میں کام کرتے تھے، وہ لوگ حاضر ہوئے کاشا نیکدس پر، سب لوگ جمع تھے، 2-3 لوگ تھے اور یا زیادہ ہوں گے جو بھی نیوی والے تھے، وہ آپ کے سامنے آ کر ان کو کرسی وغیرہ دے گی، بیٹھ گئے۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھا گیا کہ آپ ان لوگوں کی طرف دیکھ نہیں رہے ہیں، مطلب نگاہیں دوسری طرف کر کے بات کر رہے ہیں، ان کی طرف ڈائریکٹ دیکھ نہیں رہے، بات نہیں کر رہے۔ جو لوگ تھے وہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کیوں اعلیٰ حضرت ان کو دیکھ نہیں رہے، یہاں وہاں دیکھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر کسی جو خاص لوگ تھے ان کے سمجھ میں آ گیا کیا بات ہے۔ بات یہ تھی کہ وہ جو نیوی کے نوجوان تھے، نیوی کے جو کام کرنے والے تھے، تو اس وقت میں نیوی کا ڈریس جو تھا وہ یونیفارم پہن کر آئے ہوئے تھے، اور یونیفارم جو تھا وہ ہاف نیکر جسے کہتے ہیں وہ تھی، یعنی وہ لوگ ایک جیسے چڈی ہوتی نا بڑی طویل والی، گھٹنوں تک پہنچتی، گھٹنوں کے نیچے نہیں آتی، یعنی ان کی رانیں کھلی ہوئی تھی، وہ بیٹھے تھے تو رانیں اور اوپر، چڈی اوپر سرک گئی تھی تو اور رانیں، یعنی پوری طریقے سے ان کے پیر گھٹنوں کے نیچے تک چھپے ہوئے نہیں تھے۔ یہی دیکھ کر اعلیٰ حضرت ان کی طرف نظر نہیں فرما رہے تھے، دوسری طرف دیکھ رہے، تو لوگوں نے فوراً چادر وغیرہ لا کر ان کے پیروں پر ڈالی اور پھر اعلیٰ حضرت نے گفتگو فرمائی۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر تو کوئی زنا کا شائبہ تک نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود اعلیٰ حضرت اپنی نگاہوں کی حفاظت ایسے کریں کہ اس طرف دیکھ بھی نہیں رہے۔ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت کا تقویٰ، یہ ہمارے اعلیٰ حضرت کا عمل۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ اے مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرہ لگانے والوں، اعلیٰ حضرت کی غلامی کا دم بھرنے والوں، اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا غلام کہنے والوں، تم اپنے آپ سے، اپنے دل سے، اپنے نفس سے پوچھو تمہارا کیا عمل ہے، تمہاری نگاہیں کیا کیا دیکھ رہی ہیں، کہاں کہاں بھٹک رہی ہیں۔ کیا ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم مسلک کے اعلیٰ حضرت کے نعرے لگائیں؟ صرف رد وہابیہ کر لینا ہی یہی مسلک کے اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ بھی ہے بھائی، زندگی میں اصلاح اپنی خود کی، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا ہے، یہ بھی مسلک کے اعلیٰ حضرت ہے۔ شریعت پر سختی کے ساتھ عمل ہونا، یہ بھی مسلک کے اعلیٰ حضرت ہے۔ صرف رد وہابیہ، رد شیعہ یہی کرتے رہنا، یہی مسلک کے اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ تمہاری زندگی میں شریعت پر کتنی پابندی ہے وہ دیکھو، یہ مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت ہے، یہ بھی مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت ہے۔ یہی آج ہماری نگاہیں، اگر کوئی پسند آ گئی، کوئی لڑکی نظر آ گئی گلی میں داخل ہوتے ہوئے، تو اب اس پر ایسی چپکتی ہے نگاہ کہ جب تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے پورا ہم تاڑتے رہتے ہیں، پورا اوپر سے نیچے تک پورا فگر ہم دیکھتے رہیں گے۔ میں بالکل صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، یہ ہے حقیقت ہے۔ آنکھوں کا زنا بالکل عام ہو چکا ہے۔ ارے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا نگاہیں نیچی کر لو، تمہیں لذت ملے گی عبادت کی، کر کے تو دیکھو کیسا سکون دل میں آتا ہے، کر کے تو دیکھو، ارے اللہ کتنا خوش ہوگا، ذرا سوچ کر تو دیکھو۔ یہاں پر نگاہوں کو گناہوں سے بھر لینا ہے تو پھر آخرت میں پھر عذاب بھی ہے۔ اگر وہاں ثواب چاہیے، وہاں حوریں چاہیے، تو یہاں کی یہ کچھ دیر کی خوبصورتی کو ان سے نگاہیں ہٹا لو، ناجائز طور پہ جو ہے ان سے۔ ہاں تمہاری نکاح کرو، کوئی پسند ہے، کوئی گھر والوں کو بھیجو، بات کرواؤ، نکاح ہو جائے، جائز ہو جائے طریقے سے، وہ بالکل صحیح۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ دیکھ لے، جس سے یہ سب جو چلا ہے نا کہ پتہ نہیں جہالت کہاں سے آ گئی ہمارے اندر کہ نہیں دیکھ سکتے، دیکھنا ماں باپ پسند کر کے آ گئے، انہوں نے دیکھ لیا بس ہو گئی۔ نہیں، حدیث پاک میں دیکھو، لڑکا لڑکی کو، لڑکی لڑکے کو دیکھے، پسند کرے، تنہائی نہ ہو، تنہائی کی اجازت نہیں ہے۔ جو
نکاح پر ابھارنے والی چیزیں وہ دیکھے اور پسند کر کے ایک دوسرے کو پھر بات آگے بڑھائے. یہ اسلامی طریقہ. یہ طریقہ کہاں سے ہے کہ ماں باپ پسند کر کے آگے کر لے, بس ہم نے جو دیکھ لیا ہوگا, وہ نہیں ہے بھائی. کہاں سے اٹھا کے لائے اٹھائیے سب. تو اگر کوئی پسند آ بھی گئی تو نگاہ نیچی کیجیے, گھر والوں کو بھیجیے فلاں اگر اس لائق ہے تو. اچھا یہ بھی, اس پر بھی آتا ہوں میں. یہ زنا کا پہلی سیڑھی جو نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے. اب اس کے بعد میں ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے کہ زنا سے رکنے کا طریقہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا, صاف صاف بتا دی. فرمایا اے نوجوانوں, بالکل نوجوانوں کا لفظ ہے, شباب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. نوجوانوں, تم میں جو صاحب استطاعت ہے, یعنی جو گھر کے خرچ, بیوی کے خرچ, اپنی فیملی سنبھال سکتا ہے, مینٹین کر سکتا ہے, ماں باپ کو دیکھ سکتا ہے, آنے والے بچوں وغیرہ کی پرورش کر سکتا ہے, جو اللہ نے جسے نواز دیا ہے, اب وہ فوراً نکاح کر لے. اے نوجوانوں, تم میں سے جو صاحب استطاعت ہے وہ نکاح کر لے. کیوں فرمایا میرے آقا نے کہ نکاح نہیں کریں گے تو یہاں بھٹکیں گے, نگاہیں بھٹکیں گی, نگاہ بھٹکی تو پھر زنا کی طرف جائیں گے. یہ پہلے توڑ, یہ اسلام نے تو توڑ کر دیا. یہ میں نے پہلے ہی کہا نا, یہ نیچرل ہے. اسلام جو مذہب ہے وہ فطرت کے مطابق عین فطرت ہے. انسانی بدن سیکس کو چاہتا ہے, بالکل یہ کھل کر بول رہا ہوں میں. یہ کوئی بولے کہ مجھے, میں اس کو مانوں گا ہی نہیں. میں مانی, ارے بالکل صاف لفظوں میں فرما دیا قرآن پاک نے, صاف لفظوں میں آیت پاک موجود ہے. سوئینا تمہارے لیے عورتوں کی مطلب پسند تمہارے دلوں میں بھر دی گئی ہے, صاف ہے یہ. حب الشہوات کر کے, عورتوں کی, مال و زر کی, یہ ساری چیزیں صاف صاف قرآن میں. دیکھ لو کہیں جا کر, کوئی بول دے کہ مجھے نہیں ہے, میں نہیں مانتا اس کو. اب یہ دوسری بات ہے کہ اولیاء کرام جو ہیں, جن کو اللہ نے نوازا ہے, انہوں نے اپنے نفس پر قابو پایا, وہ بات الگ ہے, اس کی بات میں کر نہیں رہے. کتنے تو اختاب ہوئے کہ ان کی اختاب قطب اولیاء وغیرہ انہوں نے نکاح ہی نہیں کی. بابا فرید بھی ہمارے سامنے موجود, نکاح نہیں ہوا. کتنے ہیں. سرکار مخدوم شاہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے بھی نکاح نہیں کرا. مجھے شاید غلط بھی ہو سکتا ہے, پر بہت سے اولیاء کرام یقیناً ہیں کہ جنہوں نے نکاح نہیں کیے. تو یہ ان کا جو مقام تھا وہ الگ ہے. آپ اس مقام پر پہنچ کے دکھاؤ. اگر آپ پر کنٹرول ہے, آپ کو, آپ اپنے نفس کو مار سکتے ہو, اس طرف نہیں راغب ہو سکتے, تو بہت بڑی بات ہے. پر یہ جو ہے نیچرل یہ ہے کہ یہ خواہش ہوتی ہے, اور نکاح کرنا یہ بھی ضروری ہے, سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا. صحابہ اکرام نے لگاتار, ایک بیوی کا انتقال ہو گیا تو دوسرے سے کیے. صحابیات میں بھی یہ رہا کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا تو وہ وقت بھی ویسا تھا. اور ساری اس طرف جاؤں گا تو اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بیان ہوگا, پولیگامی جسے کہتے ہیں, ایک سے زیادہ نکاح وغیرہ کے بارے میں, اس طرف پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے. یہاں پر صرف کہ یہ جو نیچرل چیز ہے, نکاح ہونا ضروری ہے, تب جا کر کے جسم کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے. یہ پوری ہونا ضروری ہے, نیسیسٹی ہے یہ. تو اس کے لیے میرے آقا نے فرمایا نکاح کرو, چاہے مرد ہو چاہے اور دونوں میں رہتا ہے. پر آج یہ دیکھیے, آج کا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے, پتہ نہیں کیا ذہن بن گیا لوگوں کا, کیا کیا چیزیں آ چکی ہے. شادی میں ایسی ایسی رسومات, ایسے ایسے لوازمات ڈال دیے ہیں جو شریعت سے جن کا تعلق بھی نہیں, بس خرچے اتنے بڑھا دیے کہ شادیاں ہی نہیں ہو پاتی, عمریں نکل جاتی ہیں, شادیاں ہی نہیں ہو پاتی. کیوں؟ ہال لینا ہے, 30-40 ہزار سے کم میں کوئی ہال نہیں. اچھا کچھ لے لیا تو اس کے اوپر پھر وہاں پر مونوپولی چل رہی ہے, وہ لاکھوں تک پہنچ جاتا ہے. کھانا بھی اسی کا, ڈیکوریشن بھی اسی کا, وہی ہال والا. پھر ارے باپ رے, غریب تو سوچ ہی نہیں سکتا. اچھا جو پیسے والے ہیں وہ اتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں, یہ لوازمات, یہ کھانے, یہ جوس چلا رہا ہے, وہاں پر پانی پوری رکھی, وہاں پان رکھا ہوا ہے, یہاں فروٹ بٹ رہا ہے, اتنا کچھ کر دیتے ہیں کہ جو غریب مڈل کلاس ہے وہ تو بولے بھائی ابھی اس کا اتنا کھا لیا, میں اپنی شادی کیسے کراؤں گا, اپنے بچوں کی شادیاں کیسے کراؤں, میرے پاس تو اتنا ہے نہیں. یہ پھر لوگوں میں یہ بیٹھ گیا کہ یار اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر خاندان والے کیا بولیں گے کہ یار ہمارا کھا لیا, اپنے ٹائم پہ نہیں دیا, اپنے ٹائم پہ بلایا بھی نہیں.
یہ گندی گندی ایسی ایسی سوچ، ایسی ایسی باتیں پھیل گئی ہیں کہ جن کا کوئی اسلامی شریعت میں کہیں پر وجود ہی نہیں ہے، وہ ہم نے اپنے پر لازم کر لیا، اور پھر نتیجہ کہ عمریں نکل جا رہی ہیں، شادیاں ہی نہیں ہو پاتی، پیسے کا بندوبست ہی نہیں ہو پاتا، کہاں سے شادی کریں گے؟ حدیث پاک بھی اتنا ضرور ہے کہ ولیمہ کرو چاہے ایک دمبا. اس کا مطلب یہ کہ اگر تمہارے پاس اللہ نے دیا ہے تو زیادہ کرو، اللہ نے نہیں دیا کم ہی ہے، یعنی اگر مال و دولت کی تنگی ہے تو جو تھوڑا بہت ہو جائے وہ بھی کر دو، اتنا بھی کافی. یہ نہیں کہ تم کو اپنی طاقت سے بڑھ کر کرنا ہے، یہ نہیں ہے. دکھاوا کرنا یہ نہیں ہے میرے بھائی. نکاح کو سادہ رکھنا ہے، سادگی اختیار کرنی ہے. اب وہ ایسا، اب یہ میں بول رہا ہوں، یہ تھوڑی نا کہ ابھی ہو جائے. اس کے اوپر تو بہت محنت کرنا پڑے گی، بہت کوششیں کرنا پڑے گی، سالوں لگ جائیں گے تب جا کر کچھ ہو سکے گا. جس طریقے سے دھیرے دھیرے رائج ہو گیا نا، اس کو دھیرے دھیرے ختم بھی کرنا پڑے گا، اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. یہ جو غلط رسومات آ چکی ہیں ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں بھی، یہ اسٹارٹرس آ رہے ہیں، یہ فلاں ڈش ہے، یہ کئی ڈشیں ہو رہی ہیں. ارے غریب کیا کرے، مر جائے. ایک دو تین بچے ہو، ایک کرنے میں ہی اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. جو قرض لے گا چکاتے چکاتے دوسری تو بوڑھے ہو جائیں گے. تو یہ سب بیکار کی باتیں اللہ ختم کرا دے کاش. پھر وہ کہ بھائی پہلی شادی ہے تو کرنا ہے، یا ایک ہی ہے تو کرنا ہے. ارے اللہ نے تمہیں نوازا، میں امیروں سے کہہ رہا ہوں، صاحب ثروت جو ہے، اگر اللہ نے دیا تو اپنے یہاں عیش کوشیاں مت دکھاؤ، اپنے یہاں پہ خوب واہ واہی مت کرو. وہ پیسہ کسی غریب کی شادی میں لگا دو، غریب بچیوں کی، غریب لڑکوں کی شادیاں کروا دو، تمہیں دعائیں دیتے رہیں گے، تمہاری نسلوں کو دعائیں لگتی رہیں گی. غریبوں کے قرضے اتار دو، ہماری قوم سنبھل جائے گی. نہیں، وہ ہم کو اپنی واہواہی کرنی ہے. جم خانہ میں لینا ہے ہمیں، بڑے بڑے گراؤنڈز لینے ہیں، لاکھوں کا ڈیکوریشن کروانا ہے، شالیمار سے اور دلی دربار سے کھانے کروانے ہیں. لوگوں میں ہو ہمارا نام، کیا کھانا تھا، واہ واہ، فلاں کی شادی میں اتنا تھا. ارے کئی بار تو یہ بھی ہوا کہ اتنا خرچ کرنے کے بعد پھر پتہ چلا 2-3 مہینے میں طلاق بھی ہو گئی، سارا پیسہ بھی بیکار ہو گیا اور سب کچھ ختم، نام بھی وہیں رہ گیا، اور بچی پر بھی داغ آ گیا، بچے پر بھی داغ آ گیا. خلاص. تو خدا، مطلب میں بددعا نہیں دے رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ ہو رہا ہے. خدا کے واسطے مت کرو. غریبوں کو دیکھو، اپنی قوم کو دیکھو، اپنی قوم کو اٹھانے کی کوشش کرو. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے کا بھی جو مقصد تھا کہ نکاح کو آسان کرنا، یہ اسلام ہے کہ نکاح کرو فوراً. اگر صاحب استطاعت ہوگے تو نکاح کر لو. اے نوجوانوں، نکاح کرو. اور جو نکاح نہ کر سکے، یہ بھی سرکار نے فرمایا، جو نکاح نہ کر سکے وہ روزے رکھے، کہ روزہ رکھنا خصی کرنا ہے. جو نکاح نہ کر سکے، طاقت نہیں ہو تو روزے رکھے. تو نوجوانوں، یہ طریقہ، یہ حدیث پاک کا طریقہ ہے. اگر زنا سے بچنا ہے روزے رکھو، تو ہماری طاقت ہی ختم ہو جائے گی. یہ جو ابھارنے والی طاقت ہے نا، سیکس کی طرف مائل کر، وہ اپنے آپ طاقت ہی ختم ہو جائے گی، کمزوری آ جائے گی. یہ حدیث پاک ہے، مطلب اور چیزوں کی کمزوری نہیں، اس طرف جو ہے وہ ذہن وہاں جائے گا ہی نہیں. تو بچنے کے طریقے بتا دیے، یا تو نکاح کر لو، نہیں کر سکتے تو روزے رکھو. روزہ رکھنا خصی کرنے کے برابر، یعنی جسے نس بندی کہتے ہیں، جیسے ویسا ہو گیا. ہمیشہ کی نہیں، جب تک آپ روزے تو طاقت، یقینی بات ہے تو کمزوری محسوس ہوگی، وہ سب ذہن اس طرف جائے گا ہی نہیں. تو یہ بتا دیا گیا میرا کہنا ہے. پہلی شروعات کیا ہے؟ نگاہوں کو نیچے کر لو اور روزے رکھ لو، یا تو نکاح کر لو یا پھر روزے رکھ لو، کہ پھر اس طرف ذہن نہیں جائے گا. پھر ایک بات اور ہے کہ اگر کسی کی طرف دل مائل ہو رہا ہے تو پھر اور ایک طریقہ بتایا گیا کہ کیسے زنا سے بچا جائے. یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دیجیے، میں فلاں کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں. یا حضور کی خدمت میں آ کے سیدھا یہ سوال. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم ہے، ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، کچھ نہیں، محبت سے قریب آئے بیٹھے. ارشاد فرمایا، اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ یہ کام کرے، زنا کرے، تو کیا تمہیں پسند آئے گا؟ نہیں یا رسول اللہ، مجھے بالکل پسند نہیں آئے. کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے، نہیں یا رسول اللہ، میری ماں بالکل پسند. کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ، ارے نہیں میرے آقا، میری بیٹی کے ساتھ میں کیسے ہونے دے سکتا ہوں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے گھر، ان کے گھر کی عورتوں کے نام بتایا. پھر فرمایا کہ جب تم اپنے گھر کی عورتوں، بچیوں کے ساتھ میں یہ کام ہونا دینا پسند نہیں کر سکتے، تو تم جس کے ساتھ زنا کرنے کی بات کرے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کے گھر کی خالہ ہے، پھوپھی ہے، تم اس کے ساتھ کرو گے تو اس کے گھر کے مردوں کو پسند آئے گا کیا؟
وہ بھی تو ناپسند کریں گے نا. تو وہ صحابی ہاں یا رسول اللہ. تو حضور نے اس طریقے سے ان کو سمجھا دیا, منع کر دیا. پھر ان کے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو طاقت عطا فرما کہ یہ اپنے نفس پر قابو پا سکے. تو اس کے بعد میں آتا ہے کہ ان صحابی کا دل اس طرف سے ہٹ گیا. تو ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ اگر اس کو سوچ لیجئے یہ حدیث پاک کے مطابق کہ اگر آپ کسی اور کے ساتھ یہ کام زنا کرنے کے بارے میں جا رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی یہ سارے معاملات ہو رہے ہوں. اللہ نہ کرے, اللہ سب کو محفوظ رکھے. آپ یہ سوچیں کہ میں کسی کی بہن کے ساتھ ہوں تو میری بہن کے ساتھ کوئی ہو سکتا ہے, میں کسی کی بیٹی کے ساتھ ہوں تو میری بیٹی کے ناجائز طریقے سے اگر آپ کسی کے ساتھ ہو تو اللہ نہ کرے یہ آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. یہ حدیث پاک میں سرکار نے اس طریقے سے سمجھایا. تو یہ بھی سوچ سکتے ہیں ہم کہ ہم اگر کسی کے ساتھ جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ یہاں بھی یہ ساری باتیں ہو رہی ہوں. تو یہ سوچ کر بھی ہم رک سکتے ہیں, زنا سے باز آ سکتے ہیں. اس پر ایک واقعہ بھی آپ کو میں سناتا ہوں. درود پاک پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سنار تھا, اس کے گھر میں ایک ڈومیسٹک ہیلپ ایک لڑکا تھا جو گھر کے کام کاج کیا کرتا تھا, پانی وغیرہ بھرتا تھا. سنار کی بیوی گھر میں اکیلی رہتی تھی, وہ اپنے کمرے میں رہتی ہے, کام کاج کرتا. ایک دن ایسا ہوا کہ بیوی کسی کام سے باہر آئی, لڑکے نے پتہ نہیں اس پر شہوت طاری ہوئی کیا ہوا, اس نے عورت کا ہاتھ پکڑ لیا. ہاتھ پکڑا, بیوی نے زور سے ہاتھ کو جھٹکا اور اندر کمرے میں بھاگ گئی. لڑکا بھی وہاں سے فوراً روانہ ہو گیا. شام کو جب شوہر گھر آیا تو بیوی نے کہا کہ آپ سے آج کچھ غلطی ہوئی کیا؟ کیا نہیں, آپ نے کچھ غلط کام کیا ہے کہ آپ یہ بتائیے, سوچئے ذرا. تو اس نے سوچا, پھر شرمندہ ہو کر کہا کہ ہاں آج مطلب ایک عورت آئی تھی دکان پر, مجھے بڑا اچھا لگا تو میں نے فوراً اس کا مطلب ہاتھ پکڑ لیا شہوت کے ساتھ. اس کے ہاتھوں کو میں نے پکڑا مضبوطی سے, تو اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور چلی گئی. تو اس کی بیوی کہتی ٹھیک ہے, آپ نے جو کیا وہ آپ کی بیوی کے ساتھ یہاں پر ہو گیا, آپ نے جو کیا وہ ہو گیا. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا ناجائز طور پر, غلط ارادے سے. یہاں پر جو کام کر رہا تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, آپ کی بیوی کا ہاتھ بھی ویسے ہی پکڑا. جو آپ نے وہاں کیا وہ آپ کے ساتھ یہاں پر ہو گیا. اب اس نے توبہ کیا, اللہ اب کبھی نہیں. تو یہ واقعہ ایسا ہے کہ یعنی اگر ہم صحیح رہیں گے تو ہمارے گھر میں بھی سب کچھ صحیح ہے. ہم اگر کسی کی بہو بیٹی پر, بہن پر سیٹی مارے, ہمارے گھر کی بیٹیوں پر, بہوؤں پر, بہنوں پر بھی کوئی سیٹی مار سکتا ہے. ہم کچھ کامنٹس کریں گے تو ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے. ہم کچھ غلط نگاہ سے دیکھیں گے تو ہمارے بچیوں کو بھی غلط نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے. ہم اگر زنا کی طرف مائل ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر کی بچیوں کے ساتھ بھی, عورتوں کے ساتھ بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں. اس سے بچنا ضروری ہے. آپ جتنا پردہ باہر کرو گے آپ کے گھر کی عورتوں کا پردہ اتنا گھر میں رہے گا. یہ آپ کے اوپر ہے, بچنا آپ کو ہے. اللہ آپ کے گھر کی عورتوں کو خود بخود بچا لے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے, بچیں گے. اب جو میں اپنی طرف جو اس کو شروع میں نے جو کیا اس کی طرف آتا ہوں کہ میں جو پیچھے دو آڈیوز ہوئے جو خوش نصیب جو عرش کے سائے میں اللہ کے خاص کرم کے سائے میں ہوں گی, اس میں نے کہا تھا کہ 7واں جو ہے میں بعد میں بتاؤں گا. 5واں نمبر پہ جو تھے میں نے کہا میں اس کو بعد میں ذکر کروں گا, تو وہ بھی سماعت کر لیں. اسی کی طرف میں آ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7واں وہ ہے, 5واں نمبر پہ ان کا ذکر ہے, ایک وہ شخص ہوگا کہ جسے صاحب منصب اور جمال, یعنی جو منصب والی ہے, صرف خوبصورت نہیں, صرف خوبصورت نہیں, گارجیس نہیں, منصب بھی ہے, یعنی کہ کوئی بڑی ہے, سوسائٹی میں مقام رکھتی ہے, بڑی ہے, عزت والی ہے. وہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ عزت بھی ہے, مقام بھی ہے, ویلیو بھی ہے اس کی, وہ اسے بلائے, یعنی زنا کی دعوت دے اور یہ کہے نہیں میں نہیں آؤں گا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, تو یہ بندہ بھی کل بروز قیامت عرش کے سائے میں, اللہ کے خاص سائے میں ہوگا جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. اس کو سوچنے کی بات ہے کہ صرف خوبصورت نہیں. ابھی جیسا آج کل تو چل رہا ہے, زنا ہوتا ہے تو ارے بھائی اپنا تو ہے نا معاملہ فٹ ہے,
اس کے ساتھ تو میں نے سب کچھ ہو گیا اپنا. یعنی گناہ کرتے تو اس کے ساتھ میں بیان بھی کرتے ہیں. گناہ کیا وہ الگ، اس کو بیان کر رہے ہیں وہ بھی ڈبل گناہ. اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یعنی ایک یہ کہ بھائی فلاں آئٹم کے ساتھ میں ہوں، میں نے اپنی یعنی یہ جو زبان چل رہی ہے فلاں کے ساتھ اپنا معاملہ سیٹ ہے. ارے کیا آئٹم ہے یار، کیا خوبصورت ہے. تو پھر میں اپنا اس کے ساتھ ہے بھائی، اپنا مال ہے وہ. یہ سب بولتے ہیں نا آج کل. تو یہ خوبصورت ہو گیا، اس پر ہی فخر کے اتنی خوبصورت کے ساتھ میں ہوں. اب پھر یہ کہ صرف خوبصورت ہی نہیں ہے، بہت مال والی ہے. کسی منسٹر کی بیٹی سمجھ لیجئے، کسی بڑے سیٹ کی بیٹی ہے، کسی فلم سٹار کے مطلب خود ہی فلم سٹار ہے یا ماڈل ہے یا کچھ اور ٹی وی سیریلز میں کام کرتی ہے، اپنا اس کے ساتھ یعنی بڑا ڈبل فخر کر سکتا ہے کہ خوبصورت بھی ہے اور اتنے بڑے عہدے پر ہے، میں اس کے ساتھ ہوں اور میرے ساتھ ہے، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، میں اس کے ساتھ زنا کرتا ہوں. اس پر فخر سے بیان کر سکتا ہے. ڈبل کام اس کو اور ڈبل فخر کر سکتا ہے. گناہ ہے لیکن گناہ پر فخر کر رہا ہے ڈبل. تو یہ کہ صرف خوبصورت ہی نہیں، صاحب منصب بھی ہے، ویلیو والی بھی ہے، عزت والی بھی ہے، وہ بلا رہی ہے تو پھر بھی وہ نہیں جا رہا کہ ڈبل اس کو لوگوں میں بیان کرنے کا اس کو ڈبل موقع مل رہا ہے، ڈبل فخر کر سکتا ہے اپنا، لیکن پھر بھی نہیں جا رہا. کیوں نہیں جا رہا؟ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے قیامت کا ڈر ہے. میں تیرے ساتھ گناہ کے لیے تو یقیناً خوبصورت ہوگی، یقیناً بہت بڑے رتبے والی ہے، بہت بڑے مرتبے والی ہے، لیکن مجھے نہ تیرا رتبہ نہ تیرا حسن، مجھے کچھ نہیں. یہ گناہ ہے اور میں گناہ کرنے سے اللہ سے ڈرتا ہوں. میں نہیں آؤں گا، میں نہیں کروں گا. تو جو یہاں پر یہ کہہ کر دور ہٹ جائے، بلائے اور پھر بھی نہ جائے، گناہ سے بچا رہے، تو فرمایا قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کے خاص سائے میں ہوگا. سبحان اللہ. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث پاک. یہ ہے زنا سے بچنے کا خوب بڑا ہی پیارا ثواب کہ جہاں کوئی سایہ نہ ہو وہاں پر یہ سایہ ہوگا، صرف وہی سایہ، سایہ خداوندی، جو عرش کا سایہ، سایہ کرم جو ہوگا وہی سایہ. اور اس سایہ میں یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے. تو اس میں ایک یہ بھی ہے جو زنا سے بچے. تو کاش ہم کوشش کر سکیں، اللہ ہمیں کوشش کرا لے کہ ہم زنا سے بچ سکیں، ہر گناہ سے بچیں. یہ زنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی سزا ہے اس کی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں میں سمجھتا ہوں جتنی سخت سزا زنا کے بارے میں، اتنی سخت سزا شاید کسی گناہ کی نہیں دی جاتی. قتل کرنے کی سزا ہے، گردن مار دو، یہ کر دو، لیکن زنا میں مارنا بھی کیسے ہے؟ فوراً گردن کاٹنے والی سزا نہیں ہے زنا میں، نہیں. غیر شادی شدہ ہے، کنوارا ہے، اگر دونوں راضی ہے، لڑکا لڑکی دونوں راضی ہے، مرد عورت دونوں راضی ہے، تو دونوں کو 100 کوڑے. وہ بھی ایسا نہیں چھپا، سب کے سامنے، یعنی ان کو مار بھی پڑے، دنیا دیکھے بھی انہوں نے زنا کیا ہے، یعنی بے عزتی بھی ہو پورے معاشرے میں، اور ساتھ ہی ساتھ تکلیف بھی، سزا بھی ملے. یہ کنواروں کے لیے پوری دنیا کے سامنے آ جائے، لوگوں کے سامنے آ جائے کہ یہ زانی ہے، پھر وہ بے عزتی والی بات. ٹھیک ہے، تو اس سے شاید ڈر جائے کسی ایک کو پڑے تو ارے بھائی نہیں جانے دے، سب کے سامنے کوڑے پڑیں گے، اپنا نام بھی خراب ہوگا، نہیں کرنے کا. یہ اسلامی سزا کا یہ یعنی ایک اصول یہ ہے کہ لوگ گناہوں سے بچیں. اتنی سخت سزا اس لیے ہے. اچھا، ابھی اس کے بعد اگر شادی شدہ ہے تو پھر اب کوڑے نہیں. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسلام میں جو بھی سزا اگر ثابت ہوتی ہے گناہ، تو اس کو اتنا آسان نہیں کہ کورٹ میں کھڑے ہو گئے، گیتا پر قرآن پہ ہاتھ رکھ دیا، گواہی دے دیجیے. نہیں، وہاں تو گواہ کو ہی پہلے چھاننا تھا کہ کتنا زندگی میں کبھی جھوٹ بولا تھا یا نہیں. اگر ایک بار بھی جھوٹ بولا اس کی گواہی مقبول نہیں. صرف سچے گواہ، صرف جسے گواہ شرعی کہتے ہیں، بہت مشکل سے ملیں گے. اور پھر زنا کے بارے میں تو بہت سخت ہے کہ کیسے کس حالت میں دیکھا، فوراً زنا ثابت نہیں ہو جاتا، گواہی ثابت، اس کو کیسے دیکھا کیا، بہت ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں. کیوں اتنی ڈیٹیل ہے؟ اس کی سزا بہت سخت ہے، اتنی ڈیٹیل. اچھا، وہ سامنے سے اگر خود اقرار کرے تو بھی سزا ہے، وہ بات الگ ہے. گواہ اگر بول رہا ہے تو اس کی پھر ڈیٹیل کے ساتھ بہت باریکی سے اس کی گواہی لی جاتی ہے. اس طریقے سے اگر ثابت ہوا تب جا کر کے پھر وہ اسلامی سزا جو ہے رجم،
یہ کیا ہے رجم؟ مرد و عورت اگر شادی شدہ ہے، اگر دونوں راضی ہیں تو دونوں کو، یا جو راضی ہے اس کو کیا کریں گے؟ کمر تک زمین میں دفن کر دیں گے، یعنی اس کمر کے اوپر کا حصہ زمین کے باہر رہے گا، کمر کا نیچے کا حصہ زمین کے اندر. اور اب سارا مجمع، سارے لوگ جمع جو رہیں گے، سب کے سامنے، اکیلے میں نہیں، سارے لوگ جو جمع ہیں وہ پتھر اٹھا اٹھا کر اسے ماریں گے، پتھروں سے ماریں گے، رجم کریں گے، اتنا ماریں گے کہ پتھر مار مار کے اسے مار ڈالیں گے. اتنی سخت سزا ہے زنا کی. اب سوچیں کہ ایک ہلکا سا پتھر بھی اگر سر پہ لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اسے ایک تکلیف پہ رکنا نہیں، وہ لگاتار مارتے رہیں گے، اسے تکلیف ہوتی رہے گی، چیخ چلا کر، اور پھر جا کے جان دے گا. جب تک کہ مر نہیں جائے مارتے رہنا. اب پتھر میں یہ نہیں کہ بڑے بڑے چٹانیں اس کے سر پہ جا کے مار دو، جی نہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر مارے جائیں گے، تکلیفیں ہوتی رہے گی، چلاتا رہے، چیختا. کتنی سخت سزا ذرا سوچیے، کتنی سخت ہے. کہ اگر وہ کسی ایک کو سزا دینا تو میں سمجھتا ہوں دیکھنے والے ہزاروں جو ان میں سے سب کے سارے بھائی نہیں کرنا ہے زنا. ایک کو اگر پڑ جائے نا اس طریقے سے رجم ہو جائے تو اپنے آپ ہی زنا بند ہو جائے، اپنے آپ ہی سزا کو دیکھ کر ہی ڈر جائیں. اتنی سخت سزا آج ہمارے یہاں، ہمارے ملک میں، ارے 1-1.5 سال کی بچیوں کو نہیں چھوڑا جا رہا. اتنا برا حال چل رہا ہے. 3-4 سال کی بچیاں تو دور ہے، 1-1.5 سال کی نہیں چھوڑی جا رہی. اب مار ڈالتے پھر وہ زنا کرنے کے بعد. وہ کہاں سے بچی بچنے والی ہے؟ کیا کیا ہو رہا ہے؟ بوڑھی عورتوں کو 60 سال کی ان کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے. یہ ایک طوفان، ایک پینڈیمک چلا ہوا ہے. اور سب سے بڑی وجہ یہی کہ معاشرے میں ہمارے یہاں پہ یہ آنکھیں ہماری محفوظ نہیں. سب سے بڑی وجہ یہی ہے. آنکھیں اگر محفوظ ہوں تو یہ سب نہیں ہو. یہ اتنا جو پھیل رہا ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے کہ آج ہمارے یہاں پر وہ کنٹرول ہی نہیں رہا. پہلے اگر آپ پچھلے کچھ 20-25 سال 30 سال پہلے ہیں تو اتنا زیادہ نہیں تھا زنا کا معاملہ. اب تو آئے دن، اور کیا کیا حرکتیں، اور کیسے نربھیا کا آپ دیکھ لیجئے، پھر وہ آصفہ کا دیکھ لیجیے، کیسی کیسی حرکتیں ہو رہی، کیا کیا ہو رہا ہے. ایک جنون طاری ہو گیا ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو. صرف زنا ہی نہیں کرتے، ایسی ایسی حرکتیں کہ شیطان بھی پناہ مانگ لے. ایسی ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو اس کی وجہ کیا؟ نگاہیں جو ہے محفوظ نہیں ہیں. اب وہ محفوظ کیسے نہیں ہیں؟ پہلے صرف تھیٹرز تھے، ٹی وی تھے، تھیٹرز میں فلمیں دیکھتے تھے ٹی وی پر، اور ٹی وی پر اگر کچھ آتا بھی تھا تو اتنا سینسر کے ساتھ رہتا تھا کہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. پھر وہ VHS آئے، ویڈیوز آئے، تو اس میں بھی اس وقت میں بھی پھر XXX فلمیں آنا شروع ہوئی ویڈیوز کے ذریعے سے. دھیرے دھیرے عام ہوا. اس میں بھی یہ تھا کہ اتنا بڑا ویڈیو اٹھا کے لانا ہے، VCR، پھر ٹی وی پہ لگانا ہے، پھر وہ کیسٹس حاصل کرنی ہے. اتنا آسان نہیں تھا وہ بھی. پھر ہر جگہ گھر تھوڑی خالی رہتا تھا. گھر خالی ہو تو کبھی دیکھا تو دیکھا، یہ ہوا تو وہ بھی اتنا آسان ہے. پھر اس کے بعد میں پھر یہ CDs آئی، DVDs آئیں، وہاں بھی تھوڑے معاملات تھوڑے بڑے، اتنے نہیں. لیکن اب جو چل رہا ہے، اب تو یار آپ کو کہیں گھر میں خالی روم کی ضرورت ہی نہیں. صرف ایک کونا چاہیے، کونے میں بیٹھیے، موبائل ہاتھ میں، جو دیکھنا ہے دنیا بھر کی پورنوگرافک سائٹس آپ کے نیٹ پر موجود ہیں، سائٹ پر موجود ہے. وہ بھی آسانی سے، بغیر پیسے خرچ کے. صرف آپ کو ڈیٹا لینا ہے اور بیٹھ کے دیکھا. اور چلو کہیں وائی فائی تو وہ بھی ٹینشن نہیں، وائی فائی لگا لیجیے، چرا لیجیے، خلاص بیٹھے رہیے، دن بھر ڈاؤن لوڈ کرتے رہیے، دیکھتے رہیے. اتنی آسانی سے آج کل فحش فلمیں، فحاشی جسے پورنوگرافک کہتے ہیں، پورنوگرافی کہتے ہیں، پورنوگرافک کنٹینٹ، وہ تو آج اتنی آسانی سے دستیاب ہے جو پہلے، اس سے پہلے تو تھا ہی نہیں. آج کل کے اتنا آسان ہو گیا ہے. بچے کے پاس بالکل تھوڑا، اور پھر اس پر تیار کیا جائے بچوں کو بھی. میں یوٹیوبس پر دیکھے، میں نے 7-8 سال کے بچوں کو، یعنی کہ گانے وغیرہ کی، وہ بھی ایسے ایسے لڑکا لڑکی کو ساتھ میں، جن کو ہوش و حواس نہیں، ان کو ابھی سے ٹرین کر دیا جا رہا ہے. لڑکا لڑکی ساتھ میں گانے گانے، یہ وغیرہ، جن کو پتہ بھی نہیں ہے، ان کے فلمیں بنائی جا رہی ہیں، گانے بنائے جا رہے ہیں. موجود ہے یوٹیوب پر ساری چیزیں موجود. اب وہ بچپن سے ہی پھر ان کو یہ تعلیمات مل رہی ہیں، تو پھر وہ بڑے ہوتے ہوتے پھر کہاں پہنچیں گے؟ وہ تو پھر اللہ ہی حفاظت کرے، اللہ ہی بچائے. اور پھر یہ ساتھ میں یہ چیزیں ہیں، ویب سائٹس ہیں، ایپس ہیں. اس میں پھر انڈین بھی آئے، یہ نہیں کہ باہر کی، انڈین سائٹس بھی ہیں، انڈیا والے بھی آگے بڑھ رہے ہیں. یہ میں سوچیں. اور پھر کچھ یہ ہے کہ جو سیلیبریٹیز ہیں ان کے بھی ویڈیوز موجود ہیں، وہ بھی بالکل، یعنی آپ دیکھ لیں تو سیدھی بات ہے، وہ ہیجان برپا ہوتا ہے اندر. پھر وہ کنٹرول کرنا مشکل ہے. پھر یا تو بازار حسن کی طرف، پروسٹیٹیوٹ کی طرف جاتے ہیں، وہاں
जिना का वहां पर आसानी है, वहां कर लेते हैं। तो वो वहां पर जिना पैसे दे करके, कॉल गर्ल्स हैं, प्रोस्टिट्यूट्स हैं वहां। अब किसी के पास ये भी नहीं, वो वहां नहीं जाना चाहता, तो फिर मस्टरबेशन, मुश्तजनी। अब देखा है तो हैजान बर्बाद, तो कहीं तो उतारना है ना उसे। शुरुआत कहाँ से हुई? आंखों से हुई थी, देखने से। अब मुश्तजनी करने से फिर वो बीमारियां, कमजोरी आ जाती। जवानी में ये शुरू हो जाते, 15-16 साल से शुरू हो जाते हैं, और फिर शादी की उम्र तक आते आते वो हालत हो जाती कि बीवी के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ती, या तो फिर सुराते इंजाल, यानी सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते बीवी को। यानी ये शुरुआत उन्होंने अपने हाथों से खराब करने की शुरुआत कर दी थी। तो ये खराबी कहाँ से शुरू हुई, शुरुआत कहाँ से हुई? आंखों से। देखना शुरू किया तो ये सारे हैजान। अगर आंखों पर ही कंट्रोल करेंगे तो अपने आप सब कंट्रोल में आ जाएगा। चलिए, किसी ने बाजार की तरफ नहीं गया, इससे भी रुक गया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ शैतान जो होते हैं फिर वो ये सब नहीं करते, फिर वो रेप की तरफ बढ़ते हैं, फिर वो जिना बिल जबर की तरफ, फिर वो ऐसे ऐसे वाकयात हो जाते हैं। तो ये शुरुआत आंखों से होती है, और फिर ये सब हो रहा है तो इसको रोकने की, वो अगर सज़ा यहाँ शुरू हो जाए ना, रजम की, दफन करके, तो 1-2 को पड़ जाए अगर ये, तो यकीन मानिए कि वो सैकड़ों जो है रुक जाएंगे। नहीं भैया, बहुत बुरी पड़ती है, बहुत लगेगा, हालत ख़राब हो जाएगी, नहीं करना है। और यहाँ पर हमारा जो कानून चला, अगर पकड़े भी गए तो सालों साल तो वो केस ही चलता रहता है, और फिर वो टेक्निकल और कानूनी ऐसे दाव पेच होते हैं कि बच के निकल ही जाते हैं। क्या क्या जो हकीकत सामने होता है उसके बावजूद बच के निकल जाते हैं। पैसे वाले तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता। कहीं कहीं प्रोटेस्ट हो जाता तो सज़ा मिल जाती, वरना कितने तो बेचारों का कोई पूछने वाला भी नहीं, फुरसाने हाल भी नहीं, कितने रेप्स हो जा रहे हैं पता भी नहीं चलता, औरतों का कोई पूछता भी नहीं। तो ये सब बहुत सी बातें, अल्लाह हमें महफूज रखे, बचाए उसके हबीब के सदके और तुफैल में। बस कहना यह है कि अगर अर्श का साया चाहिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तो ज़िना से बचिए। बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह हमें इस बहुत बड़े गुनाह से बचाए और इस इबादत का सवाब हमें अता फरमाए। बहुत सी बातें कहनी थी पर नहीं कह सकते, वक्त भी बहुत ज़्यादा है। परवरदिगार हमें बचने की सादत नसीब फरमाए, हम सबको महफूज रखे, मुझे भी, आपको भी, सब।